حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جہاں سے موت پہنچے گی وہاں سے رزق پہنچے گا، تو رزق کی وضاحت فرما دیں۔ اگر آپ رزق کی تعریف کریں تو رزق وہ کھانا ہے جو آپ نے استعمال کیا اور اتنی ضرورت تھی، بس باقی سارے کا سارا امانت ہے جو آپ نے کسی کو رزق دینا ہے۔ تو رزق کیا ہے؟ وہ حصہ جو آپ نے استعمال کیا وہ رزق ہے اور باقی امانت ہے۔ اب آپ ذہن بوجھ سے آزاد کر لیں۔ سارا چکر یہ ہے کہ بنانے والے نے کھیل کے طور پر یہ سارا کچھ رکھا ہے، آپ بوجھ محسوس کر رہے ہیں، لیکن یہ رونق بھی ہے۔ آپ لوگ اگر غور کریں تو دیکھیں گے کہ کئی دفعہ دانا، عقل مند، صحت مند، صاحب فکر، صاحب غور اور افلاطون وقت انسان اپنے رزق کا مسئلہ حل نہیں کر سکے۔ وہ کہتے تھے کہ میں سب باتیں جانتا ہوں مگر رزق کا مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ آپ لوگ اندازہ لگائیں تو اسے عقل کے باوجود رزق کا مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ تو یہ ایک ایسی کہانی ہے، اور عام طور پر بے وقوفوں کو رزق مل جاتا ہے، تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے۔ آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ رزق کے بارے میں فکر نہیں ہونی چاہیے۔ رزق پیسے کا بھی نام ہے جو آپ کو استعمال کے لیے ملا ہے، اور رزق اس خواہش کا نام بھی ہے جو آپ کے دل میں پیدا ہوتی رہتی ہے اور پتہ نہیں ہوتا کہ وہ حسرت بنتی ہے کہ اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ رزق اس اولاد کا نام بھی ہے جو آپ کے پاس جلوہ افروز ہوتی ہے۔ رزق بیوی کا نام بھی ہے اور شوہر کا نام بھی ہے جو آپ کے گھر میں موجود ہیں۔ رزق کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آپ کے دل میں ہے اور آپ کے سینے میں موجزن ہے، اور یہ آنکھوں میں جو بینائی ہے رزق ہے۔ یہ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں، اور بینائی کے رزق سے تمام نظاروں میں رنگ پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ایسی بہار لگائے، گلاب لگائے۔ فرض کرے کہ پیسہ گلاب پیدا کرے گا تو گلاب بذات خود ایک رزق ہے، تو گلاب کو دیکھنا اور گلاب کا جلوہ رزق ہے، تو نگاہ نہ ہو تو تیری عقل جو ہے وہ کیا عقل ہے؟ تو آپ لوگ یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ صرف عقل نہ دے بلکہ نفع والا علم دے، اور یہ ہمیشہ دعا مانگی گئی کہ اللہم اعوذ بک من العلم لا ینفع۔ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو مجھے نفع نہ دے۔ تو آپ بھی پناہ مانگو اس علم سے جو نفع نہ دے، پناہ مانگو اس فلسفے سے جو تیرا راستہ آسان نہ کرے، اور پناہ مانگو ان واقعات سے جو تجھے خود تکلیف دیں اور تیرا راستہ روک لیں۔ اس بات سے پناہ مانگو کہ آپ نے کل کیا کیا تھا اور کل کا کیا ہوا۔ آج راستہ روک رہا ہے اور آج تک آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، اور آج پھر آپ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہیں۔ تو ایمان بھی ایک رزق ہے، اور اسی طرح کئی طرح کے رزق ہیں۔ رزق کریم سے کیا مراد ہے؟ رزق کا معنی اور ڈیفینیشن ہماری ڈکشنری میں بارش ہے، تو رزق کا معنی بارش یعنی نازل ہونا ہے۔ تو جو چیز نازل ہو رہی ہے وہ بارش ہے۔ دنیا کا رزق جو ہے یہ بارش سے وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے رزق آسمانوں سے اتارا۔ کسی نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ تیرا فضل کیا ہے، تو فرمایا کہ بارش۔ اس بارش سے رزق پیدا ہوتا ہے کہ زمین سے، کھیتی سے اور فصل سے جو واقعات وابستہ ہیں، مثلا تمہارا کھانا پینا، لباس وغیرہ، تو یہ سارے کا سارا بارش سے وابستہ ہے۔ اگر صرف لکڑی کا رزق دیکھیں تو یہ کمال ہی کمال ہے کہ درخت سے لکڑی لے کر فرنیچر اور خدا جانے آپ لوگ کیا سے کیا چیز بنا لیتے ہو، تو یہ سارا رزق ہے۔ اور رزق کریم ہوتا ہے خیال کا رزق، احساس کا رزق، یعنی کہ ترتیب احساس یا احساس کا مزین ہونا رزق کریم ہے۔ احساس کا مرتب ہونا بڑی قیمتی بات ہے، ورنہ عام طور پر انسان جاہل ہوتا ہے۔ عقل مند آدمی بھی جاہل ہوتا ہے کیونکہ اس میں احساس نہیں ہوتا۔ تو بہت عقل مند آدمی یہ کہتا ہے کہ میں ذرا بیٹے کو ڈانٹ رہا ہوں اور وہ رو رہا ہے، اور عقل مند آدمی یہ کہتا ہے کہ میری بیوی بے وقوف ہے۔ اگر تو وہ عقل مند آدمی ہے تو پھر یہ اس کا رفیق کیسے ہوا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عقل کام نہیں کرتی۔ تو دعا یہ ہونی چاہیے کہ عقل کے ساتھ لطافت قلب بھی ہو، اور لطافت قلب رزق کریم ہے، اور عام طور پر لوگ اس رزق سے محروم ہوتے ہیں، ڈرائے ہوتے ہیں، بالکل ڈرائے یعنی خشک۔ تو صرف خالی عقل نہیں چاہیے
کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ اس کے کرم کی بات ہے، کرما دی رتڑی ایک چنگی، تولا عقل دا کم نہ آندا ہے، کہ کرم کی ایک رتی بھی بہتر ہے اور عقل کا تولا بھی ہو تو کام نہیں آتا۔ تو اس لیے عقل سے بھی توبہ کرنی چاہیے کہ یہ وہ عقل ہے جس سے آپ اپنا راستہ درست نہیں کر سکتے، تو یہ کیا عقل ہے، اور اس عقل والے نے اپنی زندگی کو کیا بنایا ہے۔ جو شخص لوگوں کو اور زندگی بنانے کا نسخہ دیتا ہے، اس کی اپنی زندگی نہ جانے کس حال میں ہے۔ اس لیے دعا یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ میں تو بے بس ہوں، تو ہی مہربانی کر اور پردہ رہنے دے۔ اور یہ پیغمبروں کی خاص بات ہے اور اولیاء کرام کی بات ہے کہ اپنی زندگی میں جو علم دیا وہ پہلے کر کے دکھایا، اور یہ واحد لوگ ہیں اور کمال کے لوگ ہیں۔ اگر پیغمبر کہتے ہیں کہ سادہ زندگی بسر کرو تو انہوں نے سادہ زندگی بسر کر کے دکھائی، ورنہ صرف یہ علم دینا کہ سادہ زندگی بسر کرو تو لوگ کہیں گے کہ کیسے بسر کریں، اور آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ سادہ زندگی اختیار کرو اور سادگی اختیار کرو۔ سر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زیتون کی قسم کھائی ہے تو کس بات کی وضاحت کی گئی ہے؟ اس بات میں جو ایمفیسس ہے، زور ہے، وہ بلد الامین یعنی امن والے شہر پر ہے، باقی صرف قسم ہے۔ پہلے بیان ہے، سٹیٹمنٹ ہے، پھر کنفرم قسم ہے، والتین یعنی زیتون کی قسم ہے، اور وہ مٹی کا مقام ہے جس کی زیتون پروڈکشن ہے۔ پھر طور سینا کی قسم ہے جو تقدیس کا ایک مقام ہے، اور آگے بیان ہے کہ وَهَٰذَا الْبَلَدَ الْأَمِينَ، اور اس بلد کی شہر خاص کی قسم ہے جو امین ہے، امن والا ہے، تاکہ اس کے اندر کسی قسم کی ڈسٹربنس نہ ہو، بے چینی نہ ہو۔ اور پھر اصل میں یہ بیان آ رہا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ کہ ہم نے اس انسان کو پیور اور دا بیسٹ فارم آف پروڈکشن، بہترین صورت میں تخلیق کیا۔ اور جب انسان جو ہے وہ اللہ کا نہ ہوا تو ثم رددناہ اسفل السافلین بن گیا، بہت ہی گر گیا، تو یہ ڈی جنریٹ ہو کر بہت ہی نیچے چلا گیا۔ یعنی پہلے کہا کہ قسم ہے کہ ہم نے انسان کو بہت بڑا بنایا، قسم ہے کہ یہ بہت گریٹ تھا، قسم ہے کہ یہ ایسا ہے، اور یہ بالکل پکی بات ہے۔ پھر پتہ نہیں کہ اسے کیا ہو گیا، پھر اس سے آگے اس کے لیے یہ ایکسٹینشن بتائی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ان کو پھر مقام مل گیا اور راز حل ہو گیا۔ تو اخذ یہ ہوا کہ انسان کا سفر جو ہے وہ یوں ہے کہ آپ ایک کرب ہو اور ایک ویو کی طرح، لہر کی طرح آ رہے ہو کہ ایک بلندی سے آ کر پستی کو چھوتے ہوئے پھر بلندی تک جانا ہے، اور کل سفر آپ کا یہ ہے۔ جنت کی تعریف بھی یہی ہے کہ جنت اس مقام کو کہیں گے کہ جس کے چھن جانے کے بعد اس کی تلاش شروع ہو جائے، اور دوست بھی ساتھ ہو تو جنت یہی ہے۔ تو اپنی بلندی کو ضرور تلاش کرو۔ علم اور تزکیے کو کہاں اور کیسے جمع کیا جائے؟ علم اور تزکیہ صرف ایک جگہ پر جمع ہوتا ہے، اور اس کا نام ہے عشق، محبت، اور محبت کا مقام بیان کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے گا۔ یہ بیان ہے، اور وہ عشق، محبت آپ کو جہاں بھی ہو جائے اس کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں، اس کا دھیان کیا جاتا ہے، اور پھر وہ محبت آپ کو تزکیہ کرا دیتی ہے۔ محبت کے بغیر تزکیہ ناممکن ہے، اور علم سے تزکیہ کبھی نہیں ہوتا۔ محبت جو ہے یہ آپ کے اندر نیا شعور پیدا کرتی ہے، اور اس کو محبت سے اطاعت جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ ورنہ جتنا مرضی آپ ڈسپلن کر لو کہ یہ کام آپ کریں گے اور ضرور کریں گے، لیکن وہ کام کوئی نہیں کرے گا، اور محبوب چل پڑا تو پیچھے وہ محبت کرنے والا بھی چلتا جائے گا۔ بارہا ایسا واقعہ ہوا ہے اور لوگوں نے اس سے بڑے اثر لیے۔ مثلا کوئی ہرنی کا بچہ پکڑ کر لے جا رہا تھا اور پیچھے پیچھے اس کی ماں آ رہی تھی، اور اس واقعے کو دیکھ کر اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ محبت کو اطاعت بتائی نہیں جاتی، بلکہ اس سے اطاعت خود بخود ہو جاتی ہے، اور تزکیہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ اپنے دور کے اندر محبت کرنا بھول گئے ہیں۔ آپ لوگ کچھ تو میرا کہنا مانو، آپ لوگ مادی اشیاء سے محبت چھوڑ دو، بے جان کی محبت چھوڑ دو،
بعض اوقات خیال بھی بے جان ہوتا ہے۔ انسانوں سے محبت کرو اور انسانی چہرے سے محبت کرو۔ اشیاء کی محبت چھوڑو، خیالوں کی محبت چھوڑو اور اصلی محبت میں داخل ہو جاؤ۔ اس سے آپ کا خود بخود ہی تزکیہ ہو جائے گا اور یہ یقیناً ہو جاتا ہے۔